رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں بہنوں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ کچھ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر وفات پا جاتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے، اور کچھ جوانی میں تو کچھ بچپنے میں، اور پھر ہم احترام کے ساتھ اس کو نہلا کر، کفن پہنا کر اور نماز پڑھ کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ تختے رکھنے اور مٹی ڈالنے کے بعد ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ اور کبھی اتفاق سے اگر قبر کھودتے ہیں تو وہاں پر کوئی ہڈی تو دکھائی دیتی ہے، باقی اور کچھ نہیں ملتا۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اس وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ آسمان اور عرش اور کرسی اور چاند، سورج، ستارے سب اس کے پیدا کرنے سے موجود ہوئے۔ یہ زمین، پہاڑ، دریا، اس پر بسنے والی ساری مخلوق وہ اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی۔ تو اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ اس کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ کیا وہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے نہیں جانتا؟ یعنی جانتا ہے، اور وہ تو بڑی خبر رکھنے والا ہے، بڑی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کچھ بتایا اور ان کے اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، اور پھر اس دنیا میں سے یہ جائے گا تو کہاں جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا۔ دوستو دھیان سے سنیں، دل میں جمائیں، سبق اور نصیحت حاصل کریں، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔
پہلے یوں سمجھ لو آپ کہ جتنی یہ دنیا اور جتنی یہ کائنات ہمیں نظر آتی ہے اس سے کئی گنا بہت زیادہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ عالم الغیب، غیب کہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اس ساری چیز کو۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب کچھ اس کے لیے تو حاضر ہی ہے، سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عالم پیدا کیا ہے، ایک عالم، ایک دنیا بنائی ہے، اور اس میں دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں اس میں رہتی ہیں، جس کو ہم عالم ارواح بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک دنیا اور ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ایک عالم اور ہے اس عالم دنیا سے پہلے، جس کو کہتے ہیں عالم ارواح، جہاں ہماری روحیں موجود رہتی ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ دیکھو دوستو، سمجھتے ہیں اس بات کو؟ الست بربکم قالوا بلا، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِيثَاقَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم وذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى۔ یہ آیت شریفہ ہے، 9ویں پارے کی آیت شریفہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں، جہاں یہ ہماری روح موجود تھی، ہماری روحوں کو پوری عقل عطا کری، پوری سمجھ عطا کی، اور اب پوری عقل اور سمجھ عطا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات ان کے سامنے رکھی کہ میں ایسا ایسا ہوں، میں ایسا ایسا ہوں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے آپ ہی ہیں، ہمیں پالنے والے آپ ہی ہیں۔ تو دیکھو اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں روحیں آنے سے پہلے ایک دوسری دنیا میں رہتی ہیں، اور اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں سے جا کر جہاں یہ روحیں رہتی ہیں اور جہاں اس کو ایک نیا جسم، نیا وجود دیا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو قبر کہتے ہیں۔ چاہے اس کو عالم برزخ کہہ لو، چاہے قبر کہہ لو، وہ ایک ہی ٹھکانے، ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں۔ اور وہاں پر یہ رہے گا، اور پہلا سور پھونکے جانے تک رہے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک یہ وہاں رہے گا۔ اس کو بھی میں آپ کو دو طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان علم کے ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے، اس لیے علم اچھی طرح حاصل کرنا چاہیے تاکہ ایمان اور یقین مضبوط ہو۔ جب انسان مرتا ہے تو ہم اس کو کئی نام دیتے ہیں، بھائی فلاں کی موت ہو گئی، فلاں مر گیا، فلاں کی وفات ہو گئی، ایسے ہی ہم کو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کا کیا مطلب ہے؟ انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ فلاں چیز منتقل کر دی، یعنی یہاں سے وہاں بھیج دی۔ تو انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا۔ تو دوستو، یہ روح بالکل ختم نہیں ہو جاتی اور انسان کا نام و نشان نہیں مٹ جاتا، بس اس دنیا سے
اس عالم دنیا سے اور عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو اس طرح سمجھو، اور دوسری بات اور سمجھو۔ دیکھو، مردے کو دفنانے کے بعد مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ قبر پہ ہی کھڑے کھڑے کچھ پڑھتے ہیں اور ثواب پہنچا کر اس کو پھر وہاں سے چلتے ہیں، 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، جتنی دیر بھی۔ اب تو لوگوں کو جلدی رہے ہر کام میں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ تعلیم دی گئی کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاوے تو اتنی دیر وہاں ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کو ثواب پہنچاؤ اور اس کے لیے دعا کرو، ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ یہ آتا ہے۔ تو دیکھو دوستو، جلدی تو رہتی ہے وہاں بھی سب کو، لیکن اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اطمینان سے کچھ دیر وہاں ٹھہرو اور پڑھو، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعا، ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ اب ان سے سوال ہو رہا ہے، اب ان سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ تو وہ عالم برزخ ہے جہاں سوال ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں یا عالم برزخ میں۔ اس دنیا میں جا کے جب انٹرویو ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ جو شخص مومن ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، وہ ہر سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دیتا ہے، اور اس دنیا میں منتقل ہو کر، عالم برزخ میں منتقل ہو کر سب لوگ عربی بولیں گے، خود بخود عربی سیکھ جائیں گے، عربی بولیں گے، عربی سمجھیں گے۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا من ربک، تو وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت آپ کے سامنے، اس مردے کے سامنے کر دی جاوے گی، اور دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کچھ نہیں اسے پتا، لیکن وہ ان کی صورت دیکھ کر پہچان لے گا۔ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر دیندار مومن پہچان لے گا کہ یہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ یہ جواب دے گا۔ بات پوری کرنے کا واسطے میں کہہ دوں کہ جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا، وہ کیا کہے گا ہر سوال کے جواب میں؟ ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہے گا۔ دیکھو، وہ اس دوسری دنیا میں منتقل ہوا، اس عالم برزخ میں منتقل ہوا، اور وہاں اس سے سوال ہوا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، لیکن میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، پوری کروں گا اس کو انشاءاللہ، لیکن ابھی اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس عالم برزخ میں رہیں گی ساری روحیں، سارے انسان، مومن بھی، کافر بھی، گناہگار بھی، نیکوکار بھی، سب عالم برزخ میں رہیں گے پہلا سور پھونکے جانے تک۔ اور یہ پہلا سور کیا ہے؟ آپ نے فرشتوں کے نام سنے ہوں گے، ان میں سے بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔
میں سب کے کام نہیں گنواتا، بس بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب سے ان کو پیدا کیا اور جب سے اس عالم کو پیدا کیا، اس وقت سے ان کے ہاتھ میں سینگ کی شکل کی ایک چیز دے رکھی، جس کو ہم رڑ سنگا کہیں، اسی طرح کی ہوگی، وہ سینگ کی شکل سی کا ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنے منہ کے لگائے ہوئے کھڑے ہیں اسی دن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور وہ اس میں پھونک ماریں، اور جب وہ اس میں پھونک ماریں گے اور اس میں سے آواز نکلے گی، پہلے وہ آواز ہلکی ہوگی اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 اتنی ڈراؤنی اور اتنی خطرناک آواز ہو جائے گی وہ، کہ اس آواز کے اثر سے یہ آسمان بودا ہو کر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے گا۔ اور یہ سورج اور یہ چاند نامعلوم کتنی مدت سے اللہ ہی جانتا ہے، یہ اپنے مقررہ وقت پر غروب ہوتے ہیں، اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں آج تک اس میں آیا، لیکن یہ بھی ٹوٹ کر گر جائیں، اور ستارے بھی ٹوٹ کر گر جائیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اس میں بھی یہی بیان کی گئی۔ اور اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی کائنات ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ایک وقت میں صرف اللہ تھا اور کچھ موجود نہ تھا، اس پہلے سور پھونکنے پر یہی شکل پیدا ہوگی کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کچھ موجود نہیں رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ نہیں بتانے جا رہا ہوں کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، یہ پہلے آپ نے سن لیا ہوگا، یا انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ آپ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عالم برزخ پہلا سور پھونکنے تک باقی رہے گا، اور پھر یہ عالم برزخ بھی ختم ہو جائے گا، سبھی کچھ ختم ہو جائے گا، عالم برزخ بھی ختم ہو جائے گا، یہ روحیں بھی ختم ہو جائیں گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس دنیا کی مدت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مدت سمجھ لو آپ 50 سال 60 سال 100 سال 125 سال، بس کم زیادہ اتنا، یہاں ہمیں ٹھہرنا ہے۔ ہمیں اس سے کیا سروکار کہ دنیا کب شہر کب تک رہے گی، لیکن اس سے سروکار ہے کہ ہم زیادہ 100 125 سال تک اس میں رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور عالم برزخ کا پتہ نہیں کچھ کب تک وہاں رہنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7000 سال کم بیش اتنے ہو گئے ہیں، وہ اب تک وہاں پر موجود ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی اور کتنے سالوں کے بعد پہلا سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عالم برزخ میں 1000 سال ٹھہرنا ہے یا 2000 سال ٹھہرنا ہے یا 10,000 سال ٹھہرنا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، بہرحال وہاں ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرماویں گے، ان کے ہاتھ میں اسی طریقے سے وہ سور دیں گے، اس میں پھونک ماریں گے، اور اس دوسرے سور کی پھونک میں کی تاثیر سے
اس کی آواز کی تاثیر سے یہ سارا عالم پھر موجود ہو جائے گا اور یہ تمام انسان موجود ہو جائے گا، سب انسان پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں۔ میرے دوستو، یہ انسان پیدا کیا جائے گا اور اسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا جائے گا اور انہی ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدا کیا جائے گا اور اسی گوشت اسی کھال کے ساتھ پیدا کیا جائے گا۔ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ اس کو آپ کو۔ دیکھو، پہلے قریب سب لوگ انگوٹھا ہی لگاتے تھے، لیکن اس کو جہالت کی نشانی سمجھنے لگے اور دستخط پہ آ گئے لوگ۔ اب پھر دستخط سے پھر انگوٹھے پہ چلے گئے واپس۔ 200 انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں، ہاں، اور راشن ملے کب؟ بتائیے بھائی، کب ملے؟ انگوٹھا لگانے سے۔ اور تمہارے یونٹ سامنے آئے، وہاں پر کسی پڑوسی کے نہیں آ جاتے، کسی اور کے نہیں آ جاتے۔ تمہارا آدھار کارڈ گم ہو جائے، آدھار کارڈ نکلوانے جاؤ تو کیا کرو گے؟ انگوٹھا لگاؤ گے، اب نکل کے آئے گا۔ بینک سے پیسے نکلوانے جاؤ، انگوٹھا لگاؤ، تمہارا ہی کھاتہ کھلے گا، تمہارے کھاتے میں سے پیسے آئیں گے، میرے میں سے نہیں آنے گے۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ اس سے ہم یہ سمجھے کہ ہر انسان کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں، میرے الگ ہیں، آپ کے الگ ہے، اس کے الگ ہے، اس کے الگ ہے، سب کے الگ الگ ہیں۔ اسی واسطے میرے انگوٹھا لگانے سے آپ کا کھاتہ نہیں کھلتا اور آپ کے انگوٹھے لگانے سے میرا کھاتہ نہیں کھلتا۔ اور میرے دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک ہر انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے یہ نشان اور یہ ریخیں الگ الگ ہی ہوں گی، سب کی الگ الگ ہی ہوں گی۔ اب اللہ کی قدرت جانیے اور اللہ کا علم جانیے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کہ کتنے انسان اس نے پیدا کیے، کئی ارب تو ابھی 8-10 ارب تو 8 ارب تو شاید ابھی دنیا میں موجود ہے، اور اس سے پہلے کتنے مر چکے اور آئندہ کتنے پیدا ہوں گے، ان سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشان الگ الگ بنائے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کا کیا نشان ہے، کس کے انگوٹھے کے ریخیں کیسی ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشان اسی طرح بنا دیں گے جیسے کہ پہلے تھے اس کے۔ تو میرے دوستو، یہ انسان پیدا کیا جائے گا اور اسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا جائے گا، اسی دل و دماغ کے ساتھ، انہی ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدا کیا جائے گا۔ اب میں دلیل دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے بات کو۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کے دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ ہاں، ان کے ہاتھ بول کر ہمیں بتائیں گے کہ اس نے مکلف ہونے کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے اور اپنی ہوش حواس تک ہمارے سے فلاں فلاں کام کیے ہیں۔ جو میں نے کیے
اپنے ان ہاتھوں سے، یہ ہاتھ وہی کام بتائیں گے جو آپ نے کیے وہ یہ نہیں بتائیں گے، اور جو آپ کے ہاتھوں نے کیے ان کو میرے ہاتھ نہیں بتائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب پیدا کییں گے تو انہی ہاتھوں کے ساتھ پیدا کریں گے، اور انہی پاؤں کے ساتھ پیدا کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کام کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو جو میرے پاؤں نے کیا وہ میرے پاؤں بتائیں گے، جو آپ کے پاؤں نے کیا وہ آپ کے پاؤں بتائیں گے۔ آپ کو آپ کے پیروں کے ساتھ اور مجھے میرے پاؤں کے ساتھ، اور ہر آدمی کو اسی کے پیروں کے ساتھ پیدا کیا جائے گا، جبھی تو وہ اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، بات تو پھر ہوگی ہے، لیکن اس وقت آپ میری چھوٹے سے اشارے سے بات سمجھ جائیں گے۔ آدمی جرم کر لے اور ثبوت نہ مل سکے، ثبوت نہ اکٹھے کر سکے پولیس، تو سزا سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پر ثبوت پکے موجود ہیں اور کوئی ثبوت سے بچ نہیں سکتا۔ جی، ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے چھپا لیں گے اپنا کیا ہوا عمل، اور اپنے پاؤں سے کیسے چھپا لیں گے اپنا کیا ہوا عمل، اور اپنی کھال سے کیسے چھپا لیں گے ہم اپنا کیا ہوا عمل۔ ایک دوسری آیت شریفہ میں جو 24ویں پارے میں ہے، وَتَشْهَدُ جُلُودُهُمْ، ان کی کھال بھی گواہی دے گی۔ میرے دوستو، وہ زمین بھی گواہی دے گی جس زمین پر وہ عمل کیا گیا ہے، وہ کام کیا گیا ہے، وہ جرم کیا گیا ہے۔ وہ وقت بھی گواہی دے گا جس وقت میں وہ جرم اور گناہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے، اور فرشتوں نے وہ سب کچھ لکھ لیا ہے، سب کچھ لکھ لیا ہوا، ہر بات، ہر عمل ریکارڈ میں موجود ہے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو جرم کرنے کے بعد وہاں پر ثبوتوں کی کمی کی بنا پر بری نہیں ہو سکے گا۔ ثبوت تو اتنے موجود ہوں گے، بس ایک ہی صورت ہے وہاں بری ہونے کی، کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، بس، اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ تو کئی مرتبہ آیت شریفہ سنائی، نہ وہاں کسی کی سفارش کام کرے گی، نہ وہاں کسی کی زور زبردستی چلے گی، نہ وہاں پر مالی جرمانہ دے کر سزا سے بچ سکیں گے، کوئی صورت نہیں۔ خیر، بہرحال یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گی، یہ کھال گواہی دیں گی۔ تو دیکھو، ہماری کھال، ہمارے پاؤں یہی ہوں گے، تب یہ گواہی دیں گے ان اعمال کی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انہی ہاتھوں کے ساتھ، انہی پاؤں کے ساتھ، اور انہی شکل و صورت کے ساتھ ہمیں دوبارہ پھر پیدا کیا جائے گا، اسی دل و دماغ کے ساتھ پیدا کیا جائے گا بھائی۔ جی، کیسے؟ دیکھو، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ بالغ ہونے کے وقت سے، مکلف ہونے کے وقت سے، اور مرنے کے وقت تک، جب تک یہ مکلف رہے گا اور اس کا ہوش و حواس باقی رہے گا، اس وقت تک اس نے جو کوئی برا عمل کیا ہے وہ خود اس کو یاد آ جاوے گا،
اور جو اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے وہ سب اس کو یاد آ جاوے گا، اور جب یہ سب کچھ نام اعمال میں لکھا ہوا دیکھے گا تو تعجب سے ہی کہے گا یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں گئی ہے۔ تو اسی دل و دماغ کے ساتھ اس کو پیدا کیا جائے، وہ ہوگا عالم آخرت۔ اور عالم آخرت میں یہ کب تک رہے گا؟ جس کی کوئی مدت اور جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کروڑ، 2 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، جہاں تک بھی آپ گنتی کیجئے گا کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آپ میں سے الحمدللہ زیادہ تر لوگ، کیا سبھی لوگ، قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہوئے تو ہو ہی گے، اور اماں کا پارہ تو زیادہ پڑھے ہوئے ہوں گے، سبھی پڑھے ہوئے ہوں گے۔ آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ایک لفظ سنتے ہیں قرآن پاک میں، خالدین فیہا ابدا، یہ پڑھتے ہیں، بار بار آیا ہے قرآن پاک میں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کی کوئی حد اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے سمجھایا ہے، یوں فرمایا ہے کہ اگر پوری زمین اور پوری زمین کے ساتھ آسمان تک کی اونچائی، اس پورے خلا میں سرسوں کے دانے بھر دیے جائیں اور اس پر ایک پرندہ بٹھایا جائے اور وہ 1000 سال میں 1000 سال میں ایک دانہ اٹھاوے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے دانے ہوں گے وہ سرسوں کے؟ نہیں لگا سکتا کوئی۔ تو ایک دن وہ دانے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی جو مدت ہوگی، آخرت کے جو دن ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ انسان اب پیدا جب ہو گیا ہے، اس کی روح جب بن گئی ہے، اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عالم ارواح سے اس عالم دنیا میں منتقل ہوئی اور اس عالم دنیا سے عالم آخرت میں منتقل ہو جاوے گی، اور عالم آخرت عالم برزخ میں منتقل ہو جاوے گی، اور عالم برزخ سے پھر یہ عالم آخرت میں منتقل ہو جاوے گی، اور وہاں پر یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا کی ایک مدت ہے، عالم برزخ کی ایک مدت ہے، اور عالم آخرت کی کوئی مدت نہیں ہے۔ دیکھو، ایک بات تو آپ یہ سمجھو، اور پھر ایک دوسری بات سمجھو، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ہمیں خوراک کی ضرورت تھی، اب ہم اس دنیا میں آئے، اب بھی ہمیں خوراک کی، کپڑے کی، مکان کی، آرام و راحت کی نہ معلوم کیا کیا ضرورتیں ہیں، اور نہ معلوم اس دنیا میں کیا کیا تکلیفیں سامنے آتی ہیں، اور انسان اپنی ضرورت کی چیز سے بھی آگے بڑھ کر اپنے مزے تک کی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آرام اور راحت چاہتا ہے، بھوک سے بچتا ہے، پریشانی سے بچتا ہے، تکلیف سے بچتا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طریقے سے یہاں پر ہم تکلیف سے گھبراتے ہیں، راحت کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنی ضرورتیں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پورا کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے عالم برزخ میں بھی ہمیں یہی ضرورتیں ہوں گی اور یہی ضرورتیں ہوں گی ہماری، اور بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی اسی طرح کی تکلیفیں ہوں گی۔ آپ دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن
ایک نکتہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، نکتہ، اور سمجھدار لوگ سوچے غور کریں اس پر۔ اللہ نے اس دنیا میں دونوں چیزیں رکھی، یہ جو آپ سن رہے ہیں، اور قریب قریب نہیں بلکہ قریب بھی ختم کر دو، ہر انسان کو اس دنیا میں بہت سی راحت اور آرام بھی ملتا ہے اور بہت ساری تکلیف بھی ملتی ہے، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے یہ محروم بھی رہتا ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دونوں قسم کی چیزوں سے اور دونوں قسم کی حالتوں میں رکھا ہے، اسی لیے تاکہ اس کو پتہ ہو جاوے کہ عالم برزخ میں بھی اسی طرح تکلیفوں کا سامنا ہوگا، یہ وہاں بھی اسی طریقے سے راحت کا سامان ہوگا، تاکہ اس کو پتہ چل جاوے کہ عالم آخرت میں بھی تکلیفوں کا سامنا ہوگا اور وہاں بھی اسی طریقے سے راحت کا سامان ہوگا، تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ تو اب میں اور آسان الفاظ میں کہوں کہ اس دنیا میں جنت کا نمونہ بھی موجود ہے اور اس دنیا میں جہنم کا نمونہ بھی موجود ہے، اور صحیح معنی میں یوں کہا جاوے کہ ہر نیک و بد کو جنت کا بھی مزہ چکھایا جاتا ہے اور ہر ایک نیک و بد کو جہنم کا بھی مزہ چکھایا جاتا ہے، تاکہ جہنم سے ڈرے اور جنت کی طلب کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو عالم برزخ میں بھی ہوگا اور عالم آخرت میں بھی ہوگا۔ اب تیسری بات سنو، اور اس کو زیادہ ہی دھیان سے سننا، بہت سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے ہمارے اور آپ کے، بہت سارے اشکال، بلکہ ایک ایسا راستہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور ایسا اصول معلوم ہو جائے گا کہ پھر آپ انشاءاللہ شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونے گے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس نے آرام و راحت کی سب ضرورتیں، آرام و راحت کی چیزیں پیدا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مزے کی، ضرورت کی ہزاروں چیزیں پیدا فرما دی، لیکن دستور یہ بنایا کہ اپنی محنت سے حاصل کرو ان کو، اپنی محنت سے ان کو حاصل کرو۔ یہ اگر تمہیں آم چاہیے تو آم بو دو، آم کا باغ، آم کا درخت لگا دو، اگر آپ کو گیہوں چاہیے تو گیہوں بو دو، اور مٹر اور چنا چاہیے تو وہ بو دو، اور سبزی ساگ چاہیے تو وہ بو دو، اور شیشم چاہیے تو وہ بو دو، جو چاہیے آپ کو وہ کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، حق اسباب کے تحت۔ جی ہر چیز پیدا فرمائے۔ پھر ایک تجارت کا نظام بنایا، ایک کھیتی باڑی کا نظام بنایا، ایک نوکری اور ملازمت کا بنایا، قریب سب کچھ اس تین چیزوں کے اندر آ گیا۔ اب حکم ہوا تم کو جو بھی کچھ چاہیے اس کو حاصل کرو، تجارت کے ذریعے حاصل کرو، اس کو نوکری کے ذریعے حاصل کرو، اس کو کھیتی باڑی کے ذریعے حاصل کرو، غرض جو تمہیں چاہیے اسباب کے ساتھ حاصل کرو، اسباب اور تدابیر سے حاصل کرو، یہ حکم دیا ہمیں۔ اور یوں ہی ہے، اور 99% ایسے ہی ہے۔ ہاں 1% اس سے الگ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے ایک الگ سے کوئی دوسرا برتاؤ کرتا ہے اور اس کو بغیر کھیتی کے، بغیر تجارت کے، بغیر کسی دیتا ہے، وہ الگ ہے۔ ہاں اس کو استثناء حاصل ہے، یوں کہہ لو آج کی زبان میں۔ یہاں کا دستور یہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب میں ایک بات اور بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے کام کی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے، تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے، اور ایک ایسا راستہ مل جائے گا آپ کو جس میں کبھی بھٹکو گے نہیں۔ اس دنیا میں
ہمیں اسباب اور تدابیر بھی کو اختیار کرنا ہے، اور اسباب اور تدابیر کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ توکل کرنا ہے، اور توکل کے ساتھ تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور ان سب چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ نہ صرف اسباب پر ٹھہر جاؤ، یہ کافروں کا کام ہے، بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی ہو، یہ مومنین کا کام ہے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی ہو۔ بھائی اسباب اختیار کر کے بھروسہ ہوتا ہے، دعا کر کے توکل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جب ہم نے سب کچھ کر لیا پھر توکل کی کیا ضرورت رہ گئی، ہم نے سب کچھ کر لیا تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہ گئی؟ نہیں، پھر بھی دعا کی ضرورت ہے، پھر بھی توکل کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں یا نہ دیں، لیکن سوچ لیں، کیا ہر تدبیر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے؟ کیا ہر اسباب اختیار کرنے والا کامیاب ہوتا ہے؟ کیا ہر کوششیں کرنے والا، محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دعا کی ضرورت ہے۔ اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے باوجود دعا کی ضرورت ہے۔ چاہے اسباب اختیار کرے، چاہے دعا کرے، فوراً ہی سب کچھ نہیں مل جاتا، بلکہ بعض مرتبہ اتنی دیر ہوتی ہے کہ آدمی نا امید ہو جاتا ہے۔ اور میں اور آپ نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک جی وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ ان کو اتنا ہلایا گیا کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو مومنین تھے وہ کہنے لگے آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ تو تدبیر کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، محنت و کوشش کرنے کے باوجود سبھی کچھ نہیں مل جاتا، دعا کی بھی ضرورت ہے۔ اور دعا مانگنے کے بعد بھی فوراً ہی نہیں مل جاتا، اس وقت اللہ پر بھروسے اور توکل کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد بھی، توکل کے بعد بھی کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، تب تقدیر پر ایمان کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، مقدر کر دیا، وہ ملے گا۔ اور جو تقدیر میں نہیں لکھا، نہ توکل سے ملے گا، نہ دعا سے ملے گا، نہ تدبیر اور کوشش سے ملے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مومن اسباب اور تدابیر بھی اختیار کرے، ان سے غفلت نہ برتے، اور دعا بھی کرے، اور دعا کے ساتھ ساتھ توکل بھی کرے، اللہ پر بھروسہ بھی کرے، اور بھروسے کے ساتھ تقدیر پر ایمان لاوے، اور جو ملے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہ ملے صبر کرے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ ہے اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہم نے آرام اور راحت کی چیزیں تمہارے واسطے پیدا کر دی ہیں، لیکن تمہیں خود کوشش کر کے، اسباب اختیار کر کے حاصل کرنا پڑے گا۔ حدیث تو اتنی کوئی پکی نہیں ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، پھر آسمانوں سے بھی نکال دیے گئے، زمین پر بھیج دیے گئے۔ اب چونکہ وہ تو بالکل نئے تھے، انہیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جبریل ساتھ تھے۔ جبریل، بھوک لگ رہی، کہنے لگا جی وہ تو جنت میں ملے تھا، یہاں نہیں ملنے گا۔
یہاں کیسے ملے گا؟ اگر میں کہوں اللہ میں کو دیکھوں کیا کرے گا وہ. اللہ میاں نے بھیج دیے جنت سے گیہوں، آسمانوں سے گیہوں بھیج دیے اور کہا کہ آدم کو کہو زمین کھود دے گا، اور زمین کھود کے انہیں بوئے گا، جب ملے گی روٹی. جی تو جی آگے جنت سے گیہوں زمین کھود پیٹ کے بو دیے. آدم کہتے ہیں جبریل بھوک لگ رہی ہے، بھائی صبر کرنا پڑے گا ابھی تو. حتیٰ کہ وہ جم گئے. جب وہ جم گئے آدم کہتے ہیں بھوک لگ رہی کھا لوں کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو اور رکنا پڑے گا. ابھی تو ان پہ بال آ گئی، دانے آ گئے، سوکھ گئے. جب یہ بھوک لگ رہی کھا لوں کہ نہیں، ابھی تو کاٹ. وہ کاٹ دیے اور برسا لیے. جبریل بھوک لگ رہی ہے کھا لو، اگر نہیں ابھی نہیں، انہیں پیس لے. وہ پس کا آٹا ہو گیا. یعنی کہ جبریل بھوک لگ رہی کھا لو کہ نہیں، انہیں آٹا گوندھ لیں ان کا. غرض سارے مراحل سے گزر کر جب روٹی پک گئی کہنے لگا اب کھا. تو میرے بھائی دنیا میں اسباب اور تدابیر اختیار کرو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن میری وہ بات نہ بھولنا جو میں 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں اور پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اسباب کے ساتھ دعا، دعا کے ساتھ توکل، اور توکل کے ساتھ تقدیر پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان کے ساتھ صبر اور شکر. یہ ہر مومن کے واسطے ضروری ہے اور ان سب چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے. تمام کوششیں، تمام تدبیریں کبھی کسی کی کامیاب نہیں ہوتی. دعا کی ضرورت ہے، اور دعا کا ہتھیار مومنوں کے پاس ہے. ہمارے پاس غیروں سے الگ اور زائد ایک چیز ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو غلط قسم کا ہے، ہمارے پاس صحیح ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اور تقدیر پر ایمان اور صبر اور شکر، یہ دولت ہمیں ملی ہے، تو ان سب کو جمع کرنا ہے. بہرحال آپ سمجھ گئے کہ اس دنیا میں اپنی راحت کا سامان اپنے کوششوں سے، محنت سے حاصل کرنا ہوگا، اور ایسے ہی یہاں کی تکلیفوں سے بچنا ہوگا اپنے کوششوں سے، تدبیروں سے، اسباب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری حفاظت کے واسطے ہم نے، تاکہ تم اس سے ہتھیار بناؤ اور اپنی حفاظت کرو، ہم نے لوہا اتارا ہے. جی ہم نے گھوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس پر بیٹھ کر لڑو، اپنی حفاظت کرو. جی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چیزیں اسباب فرمائے. ہم یوں تو دیکھ کے اپنی عقل سے ہی، نہیں تو ہاتھ لگا کے پہچان لیتے ہیں کہ گرم ہے یا یہ سرد ہے. جی بچیں. تو تکلیفوں سے بچنے کے واسطے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور تکالیف سے بچو، اسباب اختیار کرو، تکالیف سے بچو. یہ ایک بات خوب سمجھ میں آئی آپ کے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے. لیکن عالم برزخ میں اللہ کا دستور بالکل الگ ہے، یہاں کے دستور سے بالکل الگ دستور ہے، اور عالم آخرت میں اس دنیا سے بالکل الگ دستور ہے. قریب قریب وہ عالم برزخ والا دستور ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں پر نہ کوئی تدبیر ہوگی، نہ کوشش ہوگی، نہ کوئی محنت ہوگی، بلکہ اس دنیا میں
جس نے جو عمل کیا ہوگا اس عمل کے مطابق اس کو آرام و راحت کا سامان ملے گا. اور اس دنیا میں اس نے دیکھیے شاید کوئی آیا ہو, اور اس دنیا میں اس نے جو برے عمل کیے ہوں گے ان کے اعتبار سے وہاں تکلیف ملے گی. وہاں راحت حاصل کرنے کے لیے, ضرورت اور مزے کا سامان حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا, کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو دنیا میں ہم نے نیک اور اچھے عمل کیے ہوں گے. اور وہاں کی تکلیفوں سے بچنے کے واسطے, وہاں کے عذاب اور سزا سے بچنے کے واسطے, اور وہاں کی سختیوں سے بچنے کے واسطے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو ہم نے اس دنیا میں نیک عمل کیا ہوگا. یہ اور کچھ نہیں, بس اسی کے مطابق ملے گا عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی. ابھی اور سمجھتے ہیں اس بات کو اور تھوڑا آگے گہرائی تک چلتے ہیں. قبر میں جب جائیں گے تو سوال ہوں گے نا, اور جواب ہوں گے. اور ابھی آپ کو بتایا کہ جواب سوال دو طرح ہوں گے. ایک جواب دے گا ہاں لا ادری, ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں, اور ایک جواب دے گا بالکل ٹھیک ٹھیک. ایک کامیاب اور پاس, اور دوسرا ناکام اور فیل. یہ امتحان کیوں ہوگا؟ یہ امتحان اس لیے ہوگا کہ اس کو وہاں عمل کے اعتبار سے ہی ٹھکانہ اور سامان عیش و آرام کا دیا جائے گا, اور عمل کے اعتبار سے ہی ٹھکانہ اور تکلیف اور سزا کا سامان اس کے لیے موجود رکھا جائے گا. چنانچہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ علیین کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سجین کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں, 2 سوال ہیں, جن کا جواب دیا گیا ہے. اور اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ علیین نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, اور سجین نافرمان کافروں اور مشرکوں کے رہنے کی جگہ ہے. وہاں بالکل الگ الگ کر دیا جائے گا. جو تکلیفوں میں ہوگا اس کے لیے کوئی راحت کا سامان نہیں ہوگا, اور جو راحت میں ہوگا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور بالکل اسی طریقے کا عالم آخرت میں ہوگا. بالکل اسی طریقے کا عالم آخرت میں ہوگا. وہاں بھی حساب ہوگا. حساب کی میں تفصیل آپ کو بتاتا نہیں اس آج, پھر انشاءاللہ کبھی, لیکن تھوڑی سی بات اتنی بتا دو. دیکھو قرآن پاک میں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ, اور اعمال کا وزن اس دن ضرور ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہاں بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. حاصل اس کا وہی ہے, وزن ہوگا, اور جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اس کو اس کی خوش عیش مزے کی زندگی ملے گی, اور جس کا نیکیوں کا پلہ اڑتا رہ جائے گا, ہلکا رہ جائے گا, تو بس اس کا ٹھکانہ تو جلانے والی اور دہکنے والی آگ ہے, نار حامیہ. تو دیکھو دوستو, وہاں بھی جو کچھ ملے گا عالم آخرت میں یہاں کے اعمال کے مطابق ملے گا, ایمان کے مطابق, اعمال کے مطابق, اخلاق کے مطابق, اور وہاں بھی بالکل الگ الگ ٹھکانہ ہوگا. یہ شور کو مچانے لگا بھائی, وہاں بھی الگ الگ ٹھکانہ ہوگا. کچھ لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا, اور اس جنت میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. اس کا نام ہے دار السلام, چین اور سکون کا گھر.
اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہاں راحت کا نام بھی نہیں ہوگا. بات تو خوب سمجھ میں آ رہی, روزانہ کی سنی سمجھی بات ہے یہ. میں کچھ اور بتاؤں گا اس کے بعد, لیکن اس کو میں مثال سے بھی سمجھا دوں اور اچھی طرح بات دل میں بیٹھ جاوے, نکالی نہ نکلے. ٹرین سے تو آپ بھی سفر کرتے ہیں جی. جب آپ ٹرین میں سوار ہونے کے واسطے ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں تو آپ نے ایک چھپر سا پڑا ہوا دیکھا ہوگا, وہاں پبلک پڑی رہے, اپنے سامان لیو. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آگے پلیٹ فارم پر جا کر ایک ویٹنگ روم ہے جس میں وہاں سے زیادہ کچھ بیٹھنے اٹھنے کا سامان, ٹھنڈ اور گرمی کا انتظام موجود ہے, اور وہ سلیپر والوں کے واسطے ہے. اور پھر اس سے بھی اچھا ایک ویٹنگ روم ہے, اس میں اس سے بھی زیادہ اچھا انتظام ہے, اور وہ اے سی والوں کے واسطے ہے. ہاں تو میرے دوستو, جیسا ٹکٹ بنوایا ایسا ہی ٹھکانہ ملے گا جی. جیسا ٹکٹ بنوایا ایسا ہی ٹھکانہ ملے گا جی. اور پھر ریل آ جاوے گی, گاڑی آ جاوے گی, تو جیسا ٹکٹ بنوایا ویسی ڈبے میں سوار ہو گئے. اپنی طرف سے دوسرے میں چاہو سوار ہونا نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح اس دنیا میں جیسے اعمال کیے ایسا ہی ٹھکانہ عالم برزخ میں ہوگا, اور ایسا ہی ٹھکانہ عالم آخرت میں ہوگا. یہ ایک بات یہاں تک بھی ہوئی. ان باتوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو رہا ہے, لیکن اور آگے تک سنتے رہیے, انشاءاللہ تہ تک پہنچیں گے, آخر تک پہنچیں گے, اور جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے, جس پر ہمارا ایمان و یقین ہونا ہے چاہیے, اور جیسا ہمارا عمل ہونا چاہیے, وہ ہمارے سامنے بات کھل کر آئے گی. بالکل. اس کے بعد دوستو ہم یہ سمجھنے چاہیں گے کہ جو عقل مند اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو علم والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو چاند کی خبر رکھتے ہیں, سورج کی خبر رکھتے ہیں, ستاروں کی خبر رکھتے ہیں, اور زمین کی تہ کی خبر رکھتے ہیں, یوں کہتے ہیں جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہ عالم برزخ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, اور عالم آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, یوں ہی ہے. وہ عالم الغیب ہے, اس کی تو خبر اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے, اور اس کی تو اللہ کی خبر دینے سے ہی ہمیں خبر ملی ہے. تو جو لوگ اس کو جانتے بھی نہیں, انہیں یہ کیسے پتا ہوگا کہ یہاں پر یعنی عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں کیا چیز ہمارے کام آئے گی, اور کیا چیز ہمیں نفع دے گی, اور کیا چیز ہمیں نقصان دے گی. انہیں تو کچھ پتہ نہیں. جب وہ اس کو مانتے ہی نہیں, اس کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو انہیں یہ کیا پتا ہوگا کہ یہاں کون سی چیز ہمیں کام دے گی اور کون سی چیز ہمیں نقصان دے گی, کون سا عمل یہاں ہمیں فائدہ دے گا, کون سا عمل ہمیں یہاں نقصان دے گا. اب سوچو, ہمارے نبی, آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم غیب کو خوب دیکھے بھالے ہیں. عالم برزخ اور عالم آخرت کی انہوں نے سیر کی ہے. ایک مرتبہ تو معراج میں اس جسم وجود کے ساتھ گئے, عالم برزخ کی سیر کی, جنت کی سیر کی, جہنم کو دیکھا, اللہ سے ملاقات کی. عالم برزخ میں جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہے وہ اس کو دیکھا, اور جنتی لوگوں کو دیکھا, جہنمی لوگوں کو دیکھا. انہیں پتا ہے کہ کون سا عمل وہاں فائدہ دے گا اور کون سا عمل وہاں نقصان دے گا, اور کون سی عادت و اخلاق وہاں نفع دے گی اور کون سی عادت و اخلاق وہاں نقصان دے گی. بات زیادہ لمبی ہو جائے گی, نہیں تو میں کچھ بتاتا آپ کو, بس اتنا بتاتا ہوں, اتنا ہی بتاتا ہوں میں آپ کو. اور میرے دوستو,
بزرگان دین اور علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ اس کے علاوہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عالموں کی سیر کرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خوب جانے پہچانے ہیں۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ کے رسول کو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے ہی، اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ ہمیں وہاں کون سا عمل نقصان دے گا اور کون سا عمل فائدہ دے گا، اور ہمیں اس نے انہی اعمال کی تاکید فرمائی جو ہمیں وہاں نفع دیں گے، اور انہی اعمال سے ہمیں روکا ہے جو ہمیں وہاں نقصان دیں گے۔ اس واسطے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا اور ماننا چاہیے۔ کتاب قرآن کی بات کو ہمیں سننا اور ماننا چاہیے، حدیث پاک کی بات کو ہمیں سننا اور ماننا چاہیے، دین کی بات کو ہمیں سننا اور ماننا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے، لیکن چونکہ ماہر علماء کرام اس سب کو سمجھ کر ہماری عقل و فہم کے مطابق ہماری زبان میں اس کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو علماء دین پر، سچے صحیح علماء دین پر اعتماد کرنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین پر چلنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ میرے دوستو، اگر ایک شخص نے جس طرح بھی چاہے آپ مان لیجئے گا اس ساری دنیا کی بادشاہت حاصل کر لی، تو ظاہر بات ہے کہ ایک مدت تک ہی وہ اس دنیا میں رہے گا، چاہے آپ 100 سال مان لو، چاہے 1000 سال مان لو، اور پھر اس کو منتقل ہو جانا ہوگا عالم آخرت میں، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جانا ہوگا، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب سوچو، کچھ دیر کے لیے سوچو، ایک شخص کو اس دنیا میں راحت ہی راحت ملی، تکلیف نہیں، مزہ ہی مزہ ملا، کچھ تکلیف نہیں، لیکن عالم برزخ کی طرف منتقل ہو کر اور عالم آخرت کی طرف منتقل ہو کر اسے عذاب ہی عذاب ملا، کیونکہ نہ اس کے پاس ایمان تھا نہ اس کے پاس نیک عمل تھا، تو عذاب ہی عذاب ملا۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے معاملہ ہے۔ اب بتاؤ وہ نقصان میں ہے یا فائدے میں؟ خوب سوچو، صرف اوپر سے زبان سے نہ کہو، دل سے سوچ کے، دماغ سے سوچ کے، دل کی گہرائی سے کہو کیا معاملہ ہے، کیا ہے۔ ہاں میرے دوستو، یقیناً اگر وہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے نہیں گیا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اب ایک دوسرا سوال ہے، جس نے اپنی عقل سے، جس نے اپنے علم سے اس دنیا ہی کو آباد کیا اور یہیں کا سامان کیا اور آخرت کو اور عالم برزخ کو بالکل بھول گیا، بتاؤ عقل مند ہے یا بے وقوف؟ اس نے اپنی 100 سال کی راحت کا تو انتظام کیا اور اربوں خربوں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کا کوئی فکر نہیں کی، عقل مند کیسے کہہ دیں اس کو؟ اسی واسطے حدیث پاک میں آیا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو اپنی جانچ پڑتال کرتا رہے اور مرنے کے بعد کے واسطے کچھ سامان کرتا رہے اپنی راحت کا، اپنی عیش و آرام کا۔ اب ایک دوسرا سوال ہے وہ اسی طرح کا، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان دے، تقوی کی زندگی دے، دین پر عمل کی سمجھ دے، اور ایک آدمی کو مال و دولت دے اور ان چیزوں سے محروم کر دے، تو بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ وہ خوش نصیب ہے جو 100 سال عیش میں رہے اور پھر ہمیشہ تکلیف میں رہے، وہ کیسا خوش نصیب ہو جائے گا؟ وہ خوش نصیب ہے جو 100 سال چاہے تکلیف میں رہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ آرام اور راحت میں رہے۔ میرے دوستو، یہاں سے میں آپ کو
دین کی اہمیت، دین کی ضرورت بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں نے اب تک آپ کو پوری تفصیل بیان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہماری ضرورت ایمان، ہماری ضرورت نیک اعمال، ہمارا فرض ایمان، ہمارا فرض نیک اعمال اور نیک اخلاق ہے، اچھے اخلاق اور عادات ہے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اور ہمارے نبی سکھا کر گئے ہیں، اور ہمارے نبی کر کے دکھا کے گئے ہیں، بلکہ ہم کروا کے پریکٹیکل کرا کے گئے ہیں۔ یوں تو آپ سمجھدار ہیں، پریکٹیکل کرا کے گئے ہیں، صرف سمجھا کر ہی نہیں، کر کے دکھا کے نہیں، بلکہ کروا کے ہم سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں تیار کیا، اور اللہ نے ان پر سب طرح کے حالات پیش کیے، سب طرح کے حالات ان کو بھگتنے پڑے۔ تو ہم جو ہے نا، اسی کے ذریعے ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی خوش نصیبی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو دین ہماری کتنی ضرورت ہے، اور دین کی کتنی اہمیت ہے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جو آخرت کو بھول کر اور صرف دنیا کا ہو کر رہے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جو کافروں، مشرکوں، یہودوں، نصارہ اور غیروں کے طریقے پر چلے اور صرف اس دنیا ہی کا سامان کرے اور آخرت کو اور عالم برزخ کو بھول جائے۔ ہم کچھ لوگ قوموں کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ 100 سال پہلے تک کی سوچتے ہیں، وہ 100 سال تک کی پہلے تیاری کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ہم سے زیادہ ہوشیار کون ہوگا؟ ہم تو ہمیشہ کی تیاری کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال تک کی ابھی سوچے بیٹھے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ مومن تو ایسا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عہد کرو کہ انشاءاللہ شریعت و سنت پر چلیں گے، اور کسی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر شریعت و سنت پر چلیں گے، اور کوئی راحت ہماری چھوٹ جاوے، کوئی راحت فوت ہو جاوے، کوئی کامیابی فوت ہو جاوے، کسی تکلیف کا سامنا ہو، کسی کی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ العزیز شریعت و سنت پر چلیں گے، اور دین سیکھیں گے، اور دین سیکھ کر اس پر عمل کریں گے، جو دشواری دقت آوے گی سب برداشت کریں گے۔ ایک بات اب مجھے آپ بتاؤ، کیا وقت ہوا؟ اذان کے وقت میں، اور 7:30 بجے نماز ہوگی۔ چلو بات آج ہی ہو جاوے تو آسانی سے سمجھ میں آ جانے کی بات۔ یہاں تک آپ یہ سمجھ گئے کہ عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں تو ایمان اور نیک اعمال کے سوا کچھ کام آنے ہی کا نہیں۔ یہاں تک تو آپ یہ سمجھ گئے کہ آخرت میں تو عالم برزخ اور آخرت میں تو دین کے سوا کچھ کام آنے ہی کا نہیں۔ تو دین کی اہمیت و ضرورت آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہو۔ اب اگر آپ اسی طرح توجہ سے سنیں اور تھوڑا سا دھیان لڑا دماغ لڑا تو میں یہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس دنیا میں بھی آرام اور راحت صرف دین پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ اس دنیا کی بات ہوگی اب میرے دوستو، اس دنیا کی بات ہوگی، اب عالم برزخ کی اور عالم آخرت کی بات نہیں ہوگی، اب اس دنیا کی بات ہوگی۔ جی، اور پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایسا سوال رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کا دماغ ابھی گھوم جاوے گا، اور کچھ سننے سنانے سے پہلے ہی آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں دین پر چلنے ہی میں راحت ہے اس دنیا میں۔ چلو سوچو، آج کی زبان میں بولو، ایک شخص کا کئی منزلہ بڑا 300-400 گز میں بڑا ماربل لگا ہوا مکان ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے، اے سی بھی موجود ہے، وے سی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے اس کے پاس۔
لیکن بیوی اپنے آپ کو اور شوہر اپنے آپ کو، بچے اپنے آپ کو، غصہ، لڑائی، ہر ایک کے اندر تکبر، ہر ایک کے اندر نافرمانی، کوئی اس کو بھگا کے لا رہا، کوئی اس کو بھگا کے لا رہا، کوئی قتل کر رہا، کوئی ڈکیتی ڈال رہا۔ بتاؤ اس گھر میں کیسی زندگی گزر رہی ہوگی ان کی؟ بتاؤ میرے بھائیوں، کیسی زندگی گزر رہی ہوگی اس گھر میں؟ وہاں اس سے پوچھ کے دیکھیے، کہے گا جہنم سے بھی بدتر، میں مر جاؤں اور جہنم میں ہی چلے جاؤں، یہ دنیا بھی تو جہنم ہوئے بن گئی میرے واسطے، یہ کہے گا۔ خوب سوچ لو، میں بھی چپ بیٹھا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا پہلو، اور وہ کیا؟ ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تعلیم پر عمل کرے، جو یوں کہتے ہیں من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت و اکرام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان اور گننے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہیں اسی پر سوچ لو، جس گھر کا یہ ماحول ہو کہ بڑوں کی عزت ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہو، کیا حال ہوگا اس گھر کا؟ جس گھر میں اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو اور ماں باپ کی خدمت گزار ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ بھی پھر ان پر اپنا دل، اپنا خون چھڑکے گا، دل جان سے قربان ہوگا ان پر، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ کہاں سے ملے گی تعلیم؟ قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا يَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تیرے باپ یہ تیری ماں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے سے پہلے تو ان کے لٹھ میں جان تھی، وہ سیدھا کر دیتے تھے، اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا، جو کچھ تھی جمع، جو کھو پونجی، سب پہ قابض تم ہو گئے، اب ان پہ اٹھ کے چلنا بھی بس کا نہیں رہا، بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ لیکن کیا حکم ہے؟ وہ غصے ہو رہے ہوں اور تمہارے سوچ کے اعتبار سے وہ غلط کر رہے ہوں، لیکن اف بھی مت کہہ دینا، اف بھی مت کہہ دینا۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بالکل نہ چھڑک دینا ان کو۔ یہ تعلیم ہے قرآن پاک کی۔ اب سمجھو، اب ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، تو دیکھو اس گھر میں چین سکون کیسا ہوگا، اس گھر میں چین سکون کیسا ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ
گھوڑا گاڑی کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو کہاں کی؟ دین کی اور دینی تعلیم کی. تو گھر میں چین سکون نہیں ملے گا. اور گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن بھائی کو بہن سے محبت ہے، بھائی بہن کی ہمدردی کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو کچھ ملتا ہے بانٹ کے کھاتے ہیں. کیسا سکون ہوگا؟ دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، دین کی تعلیم کی. جی، اور یہی بات ختم نہیں ہو جاتی میرے بھائی. جی ہیں تو بہت ساری باتیں، لیکن میں اتنی وہ بات بتانا چاہوں جو ایک دم سمجھ میں آ جائے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ترجمہ تو دیر لگتی ہے اس میں، تو میں حاصل بتاتا ہوں. کوئی کسی کا ٹھٹا اور مخول نہ کرے. ٹھٹا اور مخول تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. ہاں، اور تھوڑی سی وضاحت اس کی یہ ہے کہ کوئی کسی کی کوئی ایسی بات، کسی کی کوئی ایسی عادت نقل کرتا ہے کہ اسے سن کر لوگ ہنس پڑے، اور وہ جس کی بات، جس کی عادت نقل کی ہے وہ شرمندہ ہو جاوے، وہ اپنی توہین محسوس کرے. اس کو کہتے ہیں ٹھٹا اور مخول، اس کو کہتے ہیں مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، استہزاء. اب دیکھو، جس کا تم نے ٹھٹا اور مخول بنایا ہے، چون کا تو وہ بھی نہیں بھائی. جانو چون نہیں، ارے جانو بھائی، تم تو ہی اسی علاقے دیکھنے والے ہو، اٹے کو کہا کرے چون. چون کا تو وہ بھی بنا ہوا نہیں ہے، وہ بھی تھارا مذاق اڑاوے گا. اب وہ اس کے عیب اچھالے اور وہ اس کے عیب اچھالے، اس میں مزہ آئے گا. اور اگر کسی میں کوئی کمی بھی ہو، اور انسان کون ہے جس میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ عیب چھپا لو. عیب چھپا لو کسی کا، نہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر کرو، نہ اس کے منہ کے سامنے اس کا ذکر کرو، بالکل نہ ذکر کرو. پیٹھ پیچھے اس کو ذکر کرنے کو غیبت کہتے ہیں، وہ حرام ہے. آگے اسی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور آمنے سامنے بھی یہ بات مت کرو، میں ڈروں منہ پہ کہہ دوں. میں تو یہ منہ پہ کہنے والی بات ہے نا، یہ پیچھے کہنے سے بھی زیادہ بری ہے. جی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا میں تو پیٹھ کے پیچھے کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ میں آمنے سامنے کسی کے عیب برائی کرنے کو منع کیا گیا. تو ایک صورت تو وہ ہے کہ وہ اس کے عیب اچھالے، وہ اس کے عیب اچھالے، اور ایک وہ ہے کہ جس سے جو کچھ ہو گیا بس گیر دی مٹی، اور کوئی ذکر تذکرہ نہیں اس کا. یہ دیکھو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا برا نام لے کر نہ پکارے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کوئی کسی کا نام برا نام سے کسی کو نہ پکارے، سب جس کو پکارے اچھے نام سے پکارے. دیکھو کتنی عزت کی بات ہے. کوئی کسی کو دھوندو کہے، اور کوئی کسی کو گٹکا کہے، اور کوئی کسی کو لمبو کہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا. اور ظاہر بات ہے
کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ کچھ ہوگا تو خون میں تو آگ لگے گی اور جب خون میں آگ لگے گی تو زبان چلے گی اور جب زبان چلے گی تو ہاتھ بھی چلے گا اور گوڈا بھی چلے گا اور لٹھ بھی چلے گا. اب بتاؤ یہ سر کیوں پھٹے؟ بتاؤ. ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ ملے, احترام کے ساتھ ملے, اکرام کے ساتھ بات کرے. اکرام مسلم آپ نے پڑھا ہوگا فرض ہے اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام ہے. یہ ہیں وہ شاندار تعلیمات اور جن سے زندگی پرسکون گزرتی ہے. جی ایسی شاندار تعلیمات. اگر کوئی سامنے سے آ رہا ہو تو کوشش کرو کہ آپ پہلے سلام کریں. سلام کرنا کیا مطلب؟ آپ میری طرف سے بالکل بے فکر, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. السلام علیکم کا ایک مطلب یہ ہے. وہ کہتا وعلیکم السلام, آپ بھی میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں. اللہ نے کیا انعام دیا؟ پہلے سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں دی اور پہلے سلام کرنے والے پر 70 رحمتوں میں سے 69 رحمتیں نازل کی. یہ تو انعام ہے مفت کا فائدہ تو اس کا ہمیں مل رہا. اب آپ ایک دوسری سوچ لو, دیکھتے ہی گھورے دیدے کاٹ دے اس کی طرف جی, اور جب برابر میں کو نکلے تو کونی مار دے. اب دیکھو پھر کیا ہوگا. ان اسلامی تعلیمات کو دیکھو میرے بھائی, ان ساری باتوں کا حاصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ایک جملے میں. کیا؟ ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. گننے کے قابل, شمار کے قابل مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی واسطے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ ایذاء مسلم حرام ہے, مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. ایسی تعلیمات ہیں. دیکھو ان سے سکون ملے گا, ان سے پرسکون زندگی گزرے گی. یہ تو بات یہاں آ گئی. اور زندگی کا کون سا حصہ ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں, اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں میں ہمیں بہترین تعلیم نہ دی ہو؟ دیکھو اچھا, بہت سے آدمی ہمیں ملتے ہیں, اجی مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہو رہا, آمدنی تو بہت ہے, برکت بالکل نہیں ہے, بس جتنی چاہے آمدنی ہو جائے, بس ذرا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں پوری ہوتی. بات تو دوسری ہو رہی, لیکن ایک بات کہہ دوں میں, ہاں تعویذ گنڈے والوں کے پاس نہ چلے جائیو, بالکل نہ چلے جائیو. اگر تمہارے میں سے کوئی ایسا آدمی چلا گیا نا, زندگی بھر سکون نہیں ملنے گا اسے. اچھا جی ابھی پھلکتا چلا رہا ہوں میں, ابھی دیکھوں گا, اور پھلکتا چلا کے کیا کہے گا وہ, اجی کروا دیا وہ تو, اور کروا بھی رکھا تھارا ہی میں سے کسی نے, گھر کے لوگوں میں سے ہی کسی نے. بس ایسا جال بن دیا چاروں طرف کہ زندگی بھر نہیں نکل پاوے گا اس سے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے, سچی بات یہ ہے کہ فضول خرچی کرتا ہے, سچی بات یہ ہے کہ 2 کی جگہ 10 خرچ کرتا ہے, سچی بات یہ ہے کہ دکھاوے کے واسطے, بڑا پن کے واسطے 2 کی جگہ 10 خرچ کرے.
سچی بات یہ ہے کہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی وہاں بھی ضرورت، وہاں بھی خرچ کرے. اور ایک موبائل ہے چھوٹا سا ہی صحیح اور پرانا ہی صحیح، سارے کام کر رہا، کیوں بدلے ہم؟ اور عجیب تو 70-80 ہزار کے موبائل لے پھرے، 2-2 3-3. پھر برکت کہاں سے آ جائے گی بھائی؟ پھر برکت کہاں سے آ جائے گی؟ موٹر سائیکل ہی تو چاہیے بس، جلدی سے اپنا کام کریا میں گوڈے بھی نہیں تھکے. اور وہ بلٹ لے گا، ٹھپ 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 کرتا پھرے گا ساری بستی میں. بتاؤ اچھا سچی بتاؤ کس واسطے ہے وہ؟ سوائے اپنا سوکارا دکھانے کے اور ہے کسی واسطے وہ؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور بڑھتی بڑھیا بڑھیا موٹر سائیکل ہیں، تھوڑے پیسوں کی، تھوڑے خرچے کی. تو بے برکتی تو یہاں سے آ رہی بھائی. جگاڑ تو میرا ہے نہیں لیکن نیت خراب ہے. کیا؟ بیٹے کی شادی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے 4 ویلر ملے، 4 ویلر ملے، وہاں ہونی چاہیے. تو بیٹے کی شادی میں 4 ویلر کب ملے گی؟ جب میرے بھی گاڑی کھڑی ہوگی تب. تو چاہے میں کسی طرح لوں، بڑا سا دروازہ لگا کے اور سامنے ہی کھڑی کر رکھی، چاہے اس پہ گردہ جتنا جم جاوے، لیکن ہر آنے جانے والے کی نگاہ پڑے اس پہ کہ ہاں میں گاڑی کھڑی. بے برکتی تو یہاں سے آ رہی میرے بھائی، بے برکتی تو یہاں سے آ رہی. دیکھو قریب قریب یہ باتیں سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہے نا؟ اور ان سب کا حاصل کیا ہوا؟ دکھاوا اور فضول خرچی. اب آ جاؤ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جس کام کی برائی بیان کرنا ہو نا حد سے زیادہ اور بیان نہ کی جا سکے اتنی برائی ہو اس کی، تو اس کو یوں کہتے ہیں یہ شیطانی کام ہے. یہاں سے بات آئی. دیکھو بات تو یہاں سے خراب ہو رہی فضول خرچی سے، اور بات تو دکھاوے سے خراب ہو رہی. اور دکھاوے کے بارے میں ہاں یوں تو ریاکاری، دکھلاوا، ریاکاری آپ سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن میں اور بھی بات بتاؤں اس کے ساتھ. آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے، موسم کے لحاظ سے بڑھیا کپڑا پہنیے جو سردی میں آپ کے جسم کو گرم رکھے، دیکھنے میں بھی اچھا لگے، پہنیے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور گرمی میں ایسا پہنیے جس میں آپ کا ٹھنڈا رہے، سوتی پہنیے، باریک پہنیے، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. یہ ایک تو بات یہ ہو گئی. ایک دوسری بات کیا ہو گئی؟ ہاں دوسری بات ایسی، ارے بس سوٹ تو بہت بڑھیا سلوایا بھائی، کتنے کا سلا؟ تو 20,000 میں، اب 50,000 کا. اب یہ پہننا کیوں ہوا؟ سوکارا دکھانے کے واسطے، ریاکاری کے واسطے، دوسروں کو دکھانے کے واسطے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. یہ ہیں تعلیمات جن سے پرسکون زندگی ملے گی، پرسکون زندگی نصیب ہوگی. اجی دیکھو مول صاحب جو سی بات بتا رہے آپ ساری بات بتا رہے ٹھیک ہے، لیکن جب سمجھانے میں جامع ہے بغیر کار کے جامع تو ویلیو نہیں بنتی کچھ.
ویلیو نہیں ہوتی اس کی، کچھ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کچھ وقار نہیں ہوتا۔ میرے بھائی جو تم ہو وہی رہو گے، چاہے تمہیں کوئی بابو جی کہہ لے، چاہے تمہیں کوئی وکیل صاحب کہہ لے، کوئی تمہیں کروڑ پتی کہہ لے، کوئی لکھ پتی کہہ لے، یہ تو تم صرف سن کے تھوڑی دیر مزہ لے لو، لیکن جو کچھ ہو تم وہی رہو۔ اور جو کہا کرے نا کہ بھائی قبر کا عذاب مردہ جانے، تو جو کچھ تمہاری حالت ہے وہ تمہیں خود بھگتنی پڑے گی۔ کار سے یا دوسرے کی نگاہ میں ویلیو ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ اسی واسطے حدیث پاک میں تکبر سے منع کیا گیا ہے، قرآن پاک میں تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھو میرے دوستو، ساری باتیں اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی، نمونے کے طور پر آپ کے پاس کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے چلو، بات ختم کر رہا ہوں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا اس کو یہ سمجھ کر کہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، اور صبر اور شکر کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ میرے دوستو، دل بھی چین سے رہے گا، دماغ بھی سکون سے رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری چیز ہے، مولوی صاحب کی جیکٹ بہت بڑھیا، میں بھی ایسی بنواؤں گا۔ اب بڑھ سکی نہیں، میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں، بہت بدقسمت آدمی ہوں۔ کچھ کوشش کرے گا، کچھ دعا کرے گا، پھر بھی نہ بنے، اللہ میں بھی نہیں سنتا میری تو۔ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا میرے سے بھائی، پتہ نہیں کیا گناہ کر رکھا، اللہ میں بھی نہیں سنتا میری تو۔ اب دیکھو اس شخص کا حال اندر کا کیا ہوگا، اس شخص کا اندر کا حال کیا ہوگا۔ جی ہاں، ایک کے اندر شکر گزاری ہے اور چین سکون ہے دل کے اندر، ایک کے اندر ناشکری بے صبری ہے اور بے چینی ہے اس کے اندر۔ تو بھائی اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ پیسہ بہت کچھ ہے، اور زندگی کے اور دنیا کے سارے کام کاج اس سے چلتے ہیں۔ میں بھی انسان، علماء سب انسان، انبیاء تب سب انسان، انہیں سب کو پتا ہے مال کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن سبھی کچھ وہ نہیں ہے، سبھی کچھ وہ نہیں ہے۔ مال کی کمی سے آدمی اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنی اعمال اور اخلاق کی برائی سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین ہمیں اچھے اعمال اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ دیکھو میں نے تفصیل سے آپ کو کسی قدر تفصیل سے مثالوں سے سمجھایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے باتوں کو۔ اب دیکھو آگے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ کوئی مرد کوئی عورت، من ذکرن او انثیٰ، کوئی مرد کوئی عورت، جو بھی اچھے عمل کرے گا اس کو ہم مزے کی زندگی دیں گے، اس کو ہم مزے کی زندگی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب بات پوری ہو گئی، اور امید ہے اللہ کی ذات سے آپ یہ بات سمجھ گئے کہ دین پر چلنے میں اس دنیا میں بھی راحت اور عزت ہے، اور آخرت میں بھی راحت اور عزت ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ میری 4 بات نوٹ کر لیں اور پھر ان میں غور کریں۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اپنوں کی بھی نگاہ میں اور دوسروں کی بھی نگاہ میں، اور
دنیا میں اگر آپ مضبوطی اور طاقت چاہتے ہو تو اپنا مذہب، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی تاریخ، ان کو مضبوط پکڑ لو. جی، اپنا مذہب، اپنی تہذیب. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شادی کا طریقہ بتایا، وہ یہ مطلب ہے. رہن سہن، نکاح، طلاق، وراثت، جو بھی کچھ یہ طریقہ رہن سہن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے مطابق رہو. یہ ہے تہذیب. ہاں، سب کے چہروں پہ داڑھی، سب کے سر پہ ٹوپی، دیکھو پکی بات ہے جی. سب ملے السلام علیکم، وعلیکم السلام، گڈ مارننگ نہیں ہے. آج تو ہائے ہونے لگا ہے. توبہ توبہ، کیا ہے یہ ہائے؟ یہ کچھ نہیں. السلام علیکم، یہ ہے اپنی تہذیب. یہ اپنا مذہب، اپنی تہذیب، اپنی زبان اردو بولو، اپنی تاریخ سے واقف رہو. آج غیروں کی زبان، 7 سمندر پار والوں کی زبان انگریزی ہم سیکھتے پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے ان کی ویلیو نہیں بڑھتی؟ بڑھتی ہے جی. اپنی زبان اختیار کرو. بات تو ختم کر رہا تھا میں. ایک واقعہ پڑھا ہم نے. مولانا ابوالکلام آزاد تو اردو میں بات کرتے تھے. وائسرائے جو بھی افسر ہوتا تھا وہ انگلش میں بات کرتا تھا. تو درمیان میں ایک ترجمان رہتا تھا، ترجمان، ٹرانسلیٹر. تو اس ٹرانسلیٹر نے، ترجمہ کرنے والے نے انگلش کا ترجمہ غلط کر دیا اردو میں. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ٹوکا کہ تم نے ترجمہ غلط کیا، ایسا نہیں، ایسا ہے. تو وہ افسر کون تھا؟ اس نے، آپ انگلش جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں. تو پھر تم انگلش میں کیوں نہیں بات کرتے جس میں ٹرانسلیٹر، ترجمہ کرنے والے کی ضرورت نہ پڑے؟ تو نے کیا جواب دیا تھا؟ تم 7 سمندر پار سے یہاں آئے اور اپنی زبان لے کر آئے، اور تم نے یہاں آ کر ہمارے ملک میں اپنی زبان نہیں چھوڑی. میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی زبان چھوڑ دوں؟ تو اپنی زبان، اپنی تاریخ. دھنیہ واد نہ کہا کرو، شکریہ، جزاک اللہ کہا کرو. میرے شریر میں درد ہو رہا، یوں مت کہا کرو. جی، ہمارے حضرت جی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مرقدہ، بہت ہی بردبار آدمی تھے. غصہ پاس نہیں آوے تھا، لیکن بعض مرتبہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا ناگواری کی وجہ سے. اسی طرح میں بھی موجود تھا وہاں پر. ایک شخص آیا اور اپنی دکھ تکلیف سنانے لگا. اجی بس سارے شریر میں درد رہے جی. تو حضرت جی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور زبان سے کچھ نے کہا، بھائی آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، آپ شریر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو جسم کہنا چاہیے، بدن کہنا چاہیے. میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے سارا منظر. تو میرے دوستو، عزت اور مقام اس سے ملے گا. میں آپ کی عزت کروں، آپ میری عزت کریں، عزت اس سے ملے گی. اور عزت اس سے ملے گی کہ گو چھچی کو اچھاڑا نہ کرو، مٹی گھیر کے آگے چلا کرو. اس سے ملے گی عزت. میں نے یہ آپ کی بولی میں کہہ دیا. اگر کہو تو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ فرمایا. وہ ہے اس سے پہلے ہے نہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جاہل تجھ سے الجھ جاوے تو اس سے تو بے رخی برت اور اندیکھی کر کے آگے چل دے، یہی ترجمہ ہے اس کا، اس سے عزت ملے گی۔ الجھنے سے نہیں ملنے کی، یاد رکھنا، الجھنے سے تو اور بات بڑھے گی۔ اور آج تو تمہیں جھکنا نہیں پڑا تھا، غلطی اس کی تھی، آج تو اعراض کرنے میں، درگزر کرنے میں تمہارا بڑاپن دکھائی دیا، کل کو یقیناً تمہیں جھکنا پڑے گا اس کے سامنے، یقیناً جھکنا پڑے گا اور دب کے صلح کرنی پڑے گی۔ جی 9ویں پارے میں ہے وہ آیت، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ آیت شریف ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، درگزر، معافی کو اپنی عادت بنا۔ خود کا معنی ہے پکڑنے کے، تو خذ العفو کا مطلب یہ ہے کہ معافی اور درگزر کو مضبوط پکڑ کے رکھو، اور بھلائی کی بھلی بات کہا کرو۔ اور یہ جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، یہ جاہل کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں نا، چاہے پڑھے لکھے ہو چاہے بے پڑھے لکھے ہو، جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں ان سے اندیکھی کر کے، انسنی کر کے گزر جایا کرو۔ یہ بالکل ٹھیٹ گاؤں کی زبان میں ترجمہ ہے اس آیت شریفہ کا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ملتی ہے عزت تو۔ ہاں، تو اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق، اسلامی رہن سہن اور دین کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس کے بعد، اس سب کچھ کے بعد تو ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے عادت و اخلاق سے اپنی راحت کا سامان کیا، پھر اللہ کی رحمت ہوگی، پھر اللہ کا انعام ملے گا، وہ اس سے الگ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ میں جو پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا آپ تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا، اللہ توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ، تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ، تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ، تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ، یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ، منافقوں، کافروں، مشرکوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی ذات پر کامل بھروسہ ہم کو عطا فرما، اپنے وعدوں کا کامل یقین ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حکموں پر اور اپنے وعدوں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے، تلاوت کرنے، غرض تمام طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، تمام طاعت و عبادت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور محض اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، ہمارے متعلقین کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، گھر کے تمام افراد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے وہ لوگ جن کی تندرستی کے لیے، جن کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے آپریشن اور جو بھی جس میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، آپریشن کو کامیاب فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اس دعا پر آمین کہنے والوں کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ
جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضے سے سبکدوش فرما، غیب سے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ تو خوب جانتا ہے قرض آنکھیں جھکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، خوشحالی عطا فرما، اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، اے اللہ بری نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما، حوادث سے بلاؤں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں ہر کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے سامان مہیا فرما، اے اللہ غیب سے سامان مہیا فرما، نبا والے رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد دی ہے جن کو اولاد دے میں جن کو اولاد دی ہے ان کے اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین قابلیتیں عطا فرما، بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، ان کو کامیاب بنا، ہر موڑ پر کامیاب بنا، ہر موڑ پر ان کو کامیاب بنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، میل محبت اور اتفاق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ اور برکتیں نازل فرما، مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ حق کو پہچاننے ماننے قبول کرنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں میں سے بہتوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کے بخش دیجئے، بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہماری بہنوں کے شوہروں کی ہمارے ماں بہنوں کے شوہروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے اس کی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اس کی مغفرت فرما،
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما، اس کی غفلت کو دور فرما، امت کے اندر بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ان کے نوجوانوں کے اندر ایمانی غیرت و حمیت پیدا فرما، ایمان پر ہم سب کو ثابت قدم فرما، ایمان پر ہم سب کو ثابت قدم فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کو بگاڑنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جاتی ہیں ان میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے ہم سب کو پالنے، پرورش اور تربیت کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے ہمارے اللہ باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال، تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت ہے بھی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت ہے بھی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کے جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے